بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ رب سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی واجب الاحترام پیر طریقت ولی نعمت کثیر البرکت وسیع الجہد فخر السادات لائق ست تکریمات حضرت سید شاہ اسد اللہ جنیدی دامت برکاتہ القدسیہ و دیگر احباب اہل سنت الحمدللہ کہ اہل سنت میں بھی کچھ افکار کی تعمیر شروع ہو گئی ہے کہ حضرت امام حسن مجتبی سید الاسقیاء رضی اللہ تعالی وعلیہ السلام کہ مبارک ذکر کی محافل کا انعقاد ماہ سفر میں ہو جاتا ہے اور 4 اور 5 ربیع الاول شریف کی بھی تاریخیں ملتی ہیں، 3 تاریخ یا 5 تاریخ ربیع الاول شریف، تو یہ سلسلہ رہتا ہے اور کثرت کے ساتھ آپ کا مبارک ذکر ہونا بھی چاہیے، بلکہ تمام ائمہ اہل بیت کا ذکر ہونا چاہیے اور ائمہ اہل بیت ائمہ 11 ان کے ذکر و اذکار سے بہت سی فکر و ندرت کی راہیں ملتی ہیں، نکلتی ہیں، کس زمانے میں کیا کیا معاملات پیش آئے تو وہ پتہ چلتا ہے۔ حضرت امام باقر رضی اللہ تعالی کی شخصیت اتنی بابرکت اور اتنے علم اور تدبر والے کہ آپ کے بہت سے سائنسی مشورے خلیفہ وقت کو ملے ہیں، تو اس کو اپنی ریاست کو بہتر بنانے میں مدد ملی۔ تو محض ہمارے یہاں تو ایک عقیدت کی بنیاد پر ہم کسی شخصیت کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، وہ بھی اپنی جگہ ظاہر ہے، نسبت اتنی عالی ہے تو عقیدت ہونی بھی چاہیے، لیکن ان کی مبارک زندگی کے بارے میں جب پڑھیں گے مطالعہ کریں گے تو اندازہ کہ انہوں نے کیسے کیسے کارہائے نمایاں انجام دیے اور کس طرح ذہنی فکر کی بالیدگی کا اہتمام کیا۔ کچھ شخصیات ایسی ہوتی ہیں جو ذہنی فکر کو آلودگی میں مبتلا اور کچھ ذہنی فکر کی بالیدگی اور رنگیدگی ایسی کر دیتی ہے کہ اس میں نشو و نما ہو جاتی ہے اور کھل کر کے شعور کام کرتا ہے، ادراک کام کرتا ہے اور بڑی صلاحیتیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ تو یہ بہرحال بہت اچھا امر ہے۔ حضرت سید الاسقیاء امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی کی ولادت باسعادت مدینہ المنورہ کی ہے اور مدینہ المنورہ میں آپ کی ولادت کے ساتھ ہی مشرکین کی زبان بند ہوئی، کیونکہ وہ اس طرح کی باتیں کر رہے تھے کہ لو بھئی مکہ سے جو لوگ گئے ہیں مدینہ منورہ پہنچے ہیں، اب ان کے ہاں تو کوئی خبر مل نہیں رہی کہ کوئی بچے کی ولادت ہو، کوئی ایسی خوشی، تو اس کا مطلب ہے کہ مسلمانوں میں جو ہے حوصلے اور ولولے کی کوئی کمی ہے،
کچھ پریشان ہیں اس طرح کی اپنی اپنی مشرکانہ ان کے معاملات، ان کے اقوال، ان کے افعال، تو اللہ سبحانہ و تعالی عز و جل حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ پیارے آقا علیہ السلام کے پہلے نواسے کے طور پر جو سیدہ خاتون جنت سلام اللہ تعالی علیہا کے بدن مبارکہ سے اور حضور علیہ السلام کو جیسے ہی اطلاع ہوئی فوراً گھر تشریف لے گئے اور بیٹی کے گھر پہنچ کر آپ نے بتایا کہ کتنے فرشتے زمین سے لے کر آسمان تک قطار در قطار اس نو مولود کے استقبال کے لیے اور اس کے خیر مقدم کے لیے آئے۔ اس زمانے میں یہ بات بیان کرنا جو ہے یہ کسی یعنی اچھمبے سے کم نہیں ہے، کیونکہ مسلمانوں کا جو ماضی ہے وہ مشرک کاہنوں کے ساتھ رہا ہے، اور کاہن بھی کبھی نادیدہ چیزوں کے بارے میں بتا دیا کرتے تھے کہ یہ دیکھو فلاں چیز نظر آ رہی ہے، فلاں چیز نظر آ رہی ہے۔ بلوغ العرب میں محمود شکری نے لکھا کہ جہالت کے زمانے میں کس طرح لوگوں کو بیوقوف بنایا جاتا تھا، لیکن حضور علیہ السلام فرمائے کہ فرشتے قطار در قطار آئے۔ ایک بھی صحابی نے یہ سوال نہیں کیا کہ یا رسول اللہ ہمیں تو نظر نہیں آ رہا کہاں آئے، تو معلوم یہ ہوا کہ ان کا ایمان وہ پیارے آقا علیہ السلام کی ذات پر اثر اور انہیں اس بات کا یقین ہے کہ جس نکاح کو زمین پر بعد میں منعقد کیا گیا ہو اور آسمان پر پہلے منعقد ہو گیا، تو اس نکاح کے نتیجے میں جو ذات اکرم دنیا میں تشریف لا رہی ہے، تو یقیناً وہ ذات اکرم اس قابل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا خیر مقدم اور ان کا سواگت جو ہے وہ فرشتوں کے ذریعے کیا۔ اور پھر حضرت امام حسن کو شیخ اکبر محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ کہتے ہیں کہ یہ ایمان کے سچے موتی یخرج منہم اللؤلؤ والمرجان، اس آیت کا انہوں نے ترجمہ جب کیا ہے تو موتی سے حضرت امام حسن کو مراد دیا اور مرجان سے حضرت امام حسین کو مراد تو جن کا یہ تشبیہات جن کے استعارے ایسے کہ وہ ہمیشہ کے لیے امر ہو، بہت سی شخصیات جو ہے وہ علامتی طور پر جانی اور پہچانی جاتی ہے، ایک علامت بن جاتا ہے کہ بھئی فلاں ان کے ساتھ یہ خواص ہے، ان کی یہ صفات ہے، تو ان کی یہ اوصاف ہے، تو ان اوصاف کی وجہ سے وہ ایک علامتی نشان بن جاتا ہے۔ تو اس طور پر اگر آپ دیکھیں تو امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ علیہ السلام کہ سخاوت کی علامت، فیاضی کی علامت اور مہمانوں کے ساتھ جو آپ کی ضیافت کی کیفیت اس کی بھی آپ علامت، اور لوگ باقاعدہ مثالیں دیا کرتے ہیں۔ حضرت امام حسن نے چھوٹی عمر میں ہی اپنی حصے کی روٹی کبھی بھی
والدہ کے سامنے ہاتھ نہیں بڑھایا اور یہ کہا کرتے تھے کہ مجھے آپ دے دیجئے، میری تشتری دے دیجئے، بس میری روٹی بھی دے دیجئے، کیونکہ اگر کبھی خواہش بڑھ جائے بچے، بھوک کا غلبہ ہو سکتا ہے، تو میں ہاتھ بڑھا کر ماں کی پلیٹ سے پوچھنا، ماں کا ادب احترام، ہاتھ آگے تو اپنے حصے کے لیے لے لیا کرتے روٹی اور پھر اس کو ایک چھوٹے دستی رومال میں لپیٹ کر اپنے پاس محفوظ بھی کرتے اور باہر جاتا۔ اب تقریباً تو آپ کے ساتھ کچھ 2-4 سال بڑے اور کوئی چند ماہ چھوٹے، تو ایک تعداد ہو جاتی تھی بچوں کی، تو انہی میں عبداللہ ابن عمر ہے، عبداللہ ابن زبیر ہے اور اسامہ بن زید ہے، تو ان کے درمیان بیٹھ کر اب اگر کوئی کہے کہ بھوک لگی ہے تو آپ کے پاس ہی ہمیشہ روٹی بھی ملتی تھی اور کھجورے بھی ملتی تھی، اور بچوں کو آپ فوراً وہ دے دیا کرتے تھے۔ اچھا، ایک کمال یہ مجھے آپ کی کرامت اور بچپن کی کرامت میں یہ بہت بڑی کرامت ہے کہ آپ کسی کو جب دیتے ہوئے ایسے ٹکڑا ہوتا روٹی اور آپ نے دسترخوان پر کھایا ہوا ہوتا وہ بچا ہوا ٹکڑا، تو آپ نے ایک اس کو دے دیا، کوئی بات، اگر دو ہیں دوسرے نے بھی کہا تو آپ نے روٹی توڑی اس کو بھی دے دی، اور اس دوسرے کو بھی جب دی تو کسی اور نے تقاضا کیا تو پھر اس کو توڑ دیا، ہر مرتبہ ٹکڑا بڑا ہی گھٹا نہیں، یہ کرامت ہے، گھٹا نہیں، آپ دے رہے اس میں اخلاص ہے، یعنی جس نیت سے دے رہے وہ خلوص ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے برکت کر، سبحان اللہ، اس گھرانے کی برکت کو کیا فرماتے ہیں کہ میں ان تمام فرشتوں اور رجال الغیب کو ناموں سے اور آہٹوں سے اور ان کے سراپے سے ان کو پہچانتا ہوں، جو میری ولادت کے موقع پر میرے والد گرامی کو اور میرے نانا جان کو مبارکباد دینے آئے تھے۔ بالکل بچپن میں ایسی آئی کیوں کہ ایک کو پہچان لینا اور پھر اس پہچان کا اظہار جو ہے ہمیشہ کرتے رہے اور بتاتے رہے۔ حضرت امام حسن پیارے آقا علیہ السلام سے بہت قریب رہے اور ہمیشہ کبھی اکیلے کبھی اپنے برادر اصغر حضرت امام حسین کے ساتھ حضور علیہ السلام کی خدمت میں آ جائے کرتے تھے، صحابہ کرام بیٹھے ان کے پاس آ جاتے تھے اور مسجد نبوی شریف میں آ کر کے بیٹھنا، آنے جانے والوں کا خیال رکھنا، ان کی دیکھ بھال کرنا، صفہ چبوترے پر کسی کی ضرورت ہے اس ضرورت کا خیال رکھنا، نمازوں کا اہتمام اور پھر نمازوں کے اہتمام میں اس بات کا بھی خیال رکھنا کہ مسجد شریف کے آداب وہ ملحوظ رہے، ورنہ چھوٹی عمر میں بچے مسجد تو آ جاتے ہیں ذوق و شوق کے ساتھ، باپ کی انگلی پکڑ کے بھی آ جاتے ہیں، لیکن آداب مسجد جو ہے اس کا خیال ہر کوئی نہیں، اس کا خیال یہ بڑی اہم بات ہے۔ اور امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ
نے ایک بات بڑی پتے کی بتائی، جب کبھی لوگ آپس میں کسی وجہ سے الجھ جایا کرتے تھے اور صلح کے لیے آمادہ نہیں ہوتے تھے، تو آپ فرمایا کرتے تھے کہ میرے نانا کے ممبر کے پاس آ جائے، اس کی برکت یہ ہے کہ صلح ہو جائے، صلح ممبر رسول پر آؤ، صلح سبحان اللہ۔ اور امام حسن خود بھی کبھی کبھی اکیلے آ کر کے بیٹھ گئے۔ امام ابن جریر طبری نے لکھا ہے کہ آتے تھے اور آ کر کے کوئی نماز کا وقت نہیں ہے، آئے اور آ کر کے ممبر پر بیٹھ گئے، اور پھر حضور علیہ السلام کی آپ کے ساتھ محبت کا عالم یہ ہے کہ جہاں نمازوں میں سجدے کی طوالت ہے، اور کبھی اگر بچے رونے لگ جائیں تو نمازوں کا اختصار بھی، دونوں بات، نماز مختصر بھی کی تو حضرت امام حسن اور امام حسین، اور اگر نماز کا سجدہ طویل کر دیا تو امام حسن اور امام حسین طویل کہ بھئی وہ پشت پر آ رہا۔ اور اسی طریقے سے اللہ کی حمد بیان کر رہے ہیں، خطبہ بیان کر رہے ہیں، اور خطبہ بیان کرنے میں اگر نظر آ رہا ہے دوران تقریر نظر آ رہا ہے بچے، اور بچے جو ہے ذرا پیچھے یا آتے میں لمبا کرتا پہنا ہوا پیر میں آیا ہے تو وہ حضور علیہ السلام کا خطبہ اللہ کی کبریائی بیان کر رہے ہیں، وہ رو اور آگے بڑھ کے انہیں گود میں اٹھا کر کے اور پھر اپنے پاس ممبر پر بٹھایا، اور جہاں خطبہ روکا تھا پھر وہیں سے خطبہ جاری کیا۔ تو یہ اہتمام ایک ابھی حال ہی میں، وہ نام مجھے مستحضر نہیں ہے، ہمارے یہ سنی عالم دین ہیں، تو انہوں نے یہ تحقیق کی کہ پہلے خطبہ ایک ساتھ ہوتا تھا، اولا اور ثانیہ نہیں، اور یہ واقعہ جب پیش آیا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ کہ حضور ان کو لے کر کے آئے اور آ کر کے بیٹھ اور پھر بٹھا کر کے ان کو دوبارہ کھڑے ہوئے اور پھر خطبہ دیا، تو یہ عمل جو ہے امام حسن کی وجہ سے ہوا، اور اس اعتبار سے اولا ہو گیا ہے، دوسرا خطبہ ثانیہ ہو گیا۔ یہ میں نے ابھی حال میں ہی سنا، تو میں نے انہی کی بات، انہی کے ریفرنس سے آگے بڑھا رہا، تو یہ بھی کس قدر محبت کی بات، یعنی جن کے باعث نمازیں مختصر کر دی جائیں، نمازیں طویل کر دی جائیں، خطبے کو دو حصوں میں تقسیم کر دی جائیں، اور پھر بہت ساری باتیں جن کے لیے خوانے جنت نیچے اتر آئے، ٹھیک ہے، جن کے لیے لباس کا اہتمام یعنی پوشاک جنت سے آ جائے، جن کے لیے ہرنی اپنے بچے کو خود اپنے گھر سے لا کر کے پیش کر دے، تو ان کے معاملات سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ تو یہ تمام فضائل ایسے ہیں کہ ان فضائل کو ہمیں اپنے بچوں تک منتقل کرنا چاہیے، تاکہ بچوں کو معلوم ہوگا تو ان میں وہ جذبہ پیدا ہوگا، اور جیسے محبت کے ساتھ گھروں میں نام رکھے جاتے ہیں، حسن نام، حسین نام، ٹھیک ہے، دیگر نام ہے، علی اکبر ہے، علی اصغر، تو یہ نام رکھنے کا اور ان کی شخصیت کا ان کے سامنے پس منظر رکھ کہ بیٹا تمہارا نام حسن اگر ہے تو تمہیں معلوم امام حسن کا مقام مرتبہ کتنے سخاوت کے اعتبار سے اللہ
اور کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی سائل آئے اور آپ نے اس کو منع کر دیا، یہ تو کبھی بھی نہیں، حتیٰ کہ یعنی کچھ میسر نہیں ہے، ہم تو کہہ دیتے ہیں گاڑی بگا رہے ہیں جیسے بھی ہیں تو بندے ہوئے ہوتے ہیں تو کبھی ہم نے کہتے ہیں کہ کھلے نہیں ہیں، معاف، کبھی اتفاق سے پیسے ہی نہیں ہیں تو کہہ دیا بھئی ابھی پیسے ہی نہیں ہیں، گھر میں کوئی بھی نہیں ہے جس کے پاس پیسے ہیں وہ وزیر خزانہ بازار گئی ہوئی ہے بھئی وہ آئے گی تو دے دیں گے، ٹھیک ہے نا؟ لیکن امام حسن نے بھی امام حسین اور حضرت مولا کائنات علی مشکل شاہ انہوں نے کبھی کسی کو منع نہیں، حضرت علی کا تو معاملہ یہ ہے کہ نماز کی حالت میں ہے اور سائل کے دروازے پہ آواز دیتے تو جو انگوٹھی کبھی وضو میں گھومنے میں پریشان کرتی تھی کہ یہاں سے پانی گزر جائے، پتہ نہیں وہ انگوٹھی بڑی کیسے ہو گئی یا انگلی چھوٹی کیسے ہو گئی، خود بخود رکوع کی حالت میں وہ انگوٹھی نکلی اور زمین پر لڑکتی ہوئی سائل کے پاس، وہ سمجھ گیا میرا کام کیا اور وہ بازار جا کر اس میں بیچ دی اس کا کام۔ ان کے گھر کی دریا دلی اور یہ سخاوت سبحان اللہ آج بھی وہ مقام محفوظ ہے، مسجد مینارتین کے قریب مولا عمریہ کے بعد جہاں امام علی مقام امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے باقاعدہ غذائی اجناس کا اسٹور، پھر وہاں کچھ دیر رکتے بھی تو ایک جگہ نماز کی بھی مخصوص کی، وہاں عقیدت مندوں نے کچھ مصلی بچھا دیے کہ یہاں امام حسن نے نماز ادا کی تھی تو مصلی رکھے ہوئے، وہاں پانی کا ایک کنواں بھی جو غالباً خشک ہو گیا ہے اس سے پانی نکالتے نہیں، چاروں طرف کانٹوں کی باڑ لگا دی ہے یہ نجدی حکومت نے، لیکن یہ ہے کہ اس کو انہوں نے منحدم نہیں، وہ جگہ محفوظ ہے۔ تو وہاں جب یہ غذائی اجناس کا اسٹور بنا رہا تو لوگوں نے مشورہ دیا کرنے لگے کہ آپ دروازہ آپ نے ابھی تک نہیں لگایا، کہنے کہ دروازہ نہیں لگایا کیونکہ دروازہ لگے گا تو کنڈی بھی لگے گی، کنڈی ہوگی تو تالا بھی ہوگا اور جب تالا ہوگا تو پھر کوئی چوکیدار بھی ہوگا، کوئی چابی رکھنے والا بھی ہوگا اور کسی کو اگر ضرورت ہے فوری تو چوکیدار کو کانٹ ڈھونڈنا پھرے گا، وہ چابی جب تک لائے گا اس وقت تک اس کی شخصیت ایکسپوز ہو جائے گی، عزت نفس مجروح ہو جائے گی، اس کی عزت نفس مجروح ہو جائے گی، لوگ دیکھیں کہ اچھا یہ لینے آیا ہے، یہ خیرات کا مال لینے آیا ہے، یہ زکاة لینے آیا ہے، لہذا ایسا نہیں کسی سے کھلا رکھو جس کی جو ضرورت ہے لینے، اور لوگوں نے مشورہ دینے والی بھی ہوتے انہوں نے کہا کہ وہ تو پھر ایک ہی دن میں سارا چلا جائے گا، کیونکہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے ذمہ کرم ہے، اسی مقصد سے سکتا ہے چلا جائے، لیکن کبھی خالی نہیں، وہ بانڈڈ ویئر ہاؤس امام حسن کی نگرانی میں اللہ اکبر کبھی خالی نہیں، اس میں برکت ہی رہی، لوگ لے کر جاتے رہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اہتمام ہوتا رہا اور وہ ہمیشہ بھرا ہی رہا اور وہاں سے کتنے لوگوں نے استفادہ کیا۔ مدینہ المنورہ میں ہر سائل کو ہر فقیر کو یہ معلوم تھا کہ ایک گھرانہ ایسا ہے جہاں اگر سوال کر دیا جائے، جہاں اگر ہاتھ پھیلا دیا جائے تو نہ سوال رد ہوگا نہ پھیلا ہوا خالی نہ ہوگا، یہ باقاعدہ طور پر اور سب اسی اعتبار سے ان سے استفادہ کیا کرتے تھے۔ امام حسن کے پاس جب وظیفہ آتا تھا تو فوراً اور گھر نہیں جاتے تھے،
جب ہم یہ کہتے ہیں کہ پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی آپ شبیہ، ایسی امام حسین شبیہ نصف جس میں مبارک کا حصہ تو وہ چہرے سے لے کر ناف تک امام حسن پیارے نانا جان کی شبیہ، اور پھر باقی نیچے شکم مبارک سے لے کر پائے اقدس تک کی شبیہ جو ہے وہ امام علی مقام امام حسین۔ تو صرف یہ قد و قامت میں ہی شبیہ نہیں تھی، یہ گفتار میں بھی شبیہ تھی، یہ رفتار میں بھی شبیہ تھی، جب یہ چلتے تھے تو انداز بھی وہی تھا، اور پھر لوگوں پر مہربانی کا معاملہ بھی وہی تھا۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ پیارے آقا علیہ السلام کچھ مال لے کر گھر میں گئے، اور کبھی ایسا نہیں ہوا کہ امام حسن اور امام حسین کچھ مال لے کر گئے۔ جب ختم نہیں ہوا، جب تقسیم نہیں ہوا تو آپ نے گھر جانے کا ارادہ کیا، اور جب یہ دیکھا کہ اب کوئی شاید نہ آئے تو ایڈوانس میں ان غذائی اجناس کے تاجروں کو ایڈوانس میں پیسے دے دیا کرتے تھے کہ رکھو، پھر جب کوئی آئے گا میرے پاس تمہارے پاس بھیجوں گا تو میرے کھاتے میں یہ پیسے جمع ہوں گے تو اس کے لیے کر دینا۔ اچھا، صرف غذائی اجناس کا بعض لوگ بیان کرتے ہیں، اس سے آگے کی باتیں میں عرض کرتا ہوں آپ سے۔ مجھے ایک بدو ڈرائیور سے وہ مدینہ المنورہ سے مجھے خیبر لے کے جا رہا تھا، تو اس نے بتایا کہ مدینہ المنورہ میں اس زمانے میں جو معالج تھے، طبیب تھے، تو وہ ظاہر ہے ہربل میڈیسن وغیرہ دیا کرتے تھے، تو ہربل میڈیسن بھی ظاہر ہے لاگت ہوتی، اخراجات ہوتے، تو جو بھی بیمار ہوتا تھا تو اس بیمار کا کچھ نہ کچھ خرچہ ہوتا ہے۔ تو امام حسن اس طبیب کو ایڈوانس میں پیسے دیا کرتے تھے، اور کہتے تھے کہ کوئی عورت آئے، کوئی بچہ آئے، کوئی مرد آئے، اور وہ آ کر کے تم سے رجوع کرے، تم ان کو کوئی بھی چیز دے دو بنا کر کے، کوئی ماجون دے دیا، یہ دے دیا، وہ دے دیا، اس کے پیسے نہیں مانگا، یہ میں تمہیں پیسے سبحان اللہ۔ تو یہ خلق خدا کی خدمت جو ہے یہ اس قدر اہم کام ہے کہ امام حسن یہ دعا کرتے تھے کہ میں اپنی زندگی کی آخری سانس اللہ کی مخلوق کی خدمت کرتا، یہ آخری سانس یہ کہا کرتا۔ اچھا، یہی بات ہمیں ملتی ہے سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے ذکر میں کہ وہ بھی یہی کہا کرتا، اور وہ یہ بتاتے تھے کہ بھئی میں باپ کی طرف سے حسنی ہوں، لہذا ہمارے دادا امام حسن بھی یہی دعا کرتے، وہ بھی یہی ہے، لہذا آخری سانس تک خدمت میں آخری سانس سبحان اور پھر صبر ایسا اللہ اکبر کہ کبھی بھی اضطراب، بے چینی، گھبراہٹ، اجلت، بہت سی چیزیں ہوتی ہیں۔ ہم نے تو دیکھا کہ اگر سواری آنے میں دیر ہو جائے تو گھبراہٹ کا شکار ہو جائے، اگر بچے کہیں گئے ہوئے ہیں ابھی آئے نہیں تو لوگ گھبراہٹ اور بوکھلاہٹ کا شکار ہو جائے۔ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں زندگی میں پیش آتی ہے، اس میں گھبراہٹ ہوتی ہے اور پریشانی ہوتی ہے، بے صبرا پن ہوتا ہے، کھانا آنے میں دیر ہو جائے تو بے صبری ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہاں تو صبر ایسا اللہ اکبر کہ گویا صبر جو ہے خود ناز کرے کہ یہاں کیسا صبر ہے، کسی چیز میں بے چینی، اضطراب نہ کھانے میں بے چینی اور کسی چیز خلق خدا کی خدمت میں تو اجلت ہے، لیکن اپنے کسی ذاتی
مصارف اور کام کیا تھا اس میں کوئی بے چینی نہیں ہے، کوئی بے صبر. یہ اس گھرانے کی خصوصیت امام حسن رضی اللہ تعالی کہ علمی واقعات کے حوالے سے عرض کروں کہ یہ بھی بڑی اہم بات کہ ایسا 2-3 بار ہوا کہ حضرت علی مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالی انہوں نے کہا کہ بھئی یہ مسئلہ ہے، اگر یہ تمہیں بتایا جائے تو تم اس میں کیا فیصلہ بتاؤ. اور امام حسن نے اسے جب بیان کیا تو مولا مشکل کشا نے پیشانی چوم اور کہا بیٹا اس کا حل یہی ہے، اس میں مسئلہ یہی ہے اور ایسی ہونا. یہ بھی ایک بڑی بات، یعنی جسے ضرورت نہیں ہے کسی اور کو پیش کرنے کی، لیکن یہ بتانا مخصوص تھا کہ دیکھو یاد رکھو میرے بعد جانشین یہ ہے، میرے بعد جو ہے اس علم کا وارث اور امین یہ ہے، اس فضیلت اور برکت کا وارث یہ ہے، لہذا جو ہے ان کے حوالے کر دیا کہ آپ کیا فیصلہ کرتے ہیں. اور انہوں نے فیصلہ سبحان اللہ. کئی علمی فیصلے ایسے ہیں جن سے اگر ہم استفادہ کریں تو آپ کی عزت اور عظمت ہمارے سامنے اور زیادہ واضح ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و جل شانہ نے والد کو بھی شہادت عطا کی، امام حسن کو بھی شہادت عطا کی، امام حسین کو بھی شہادت، اور اکثر ائمہ اہل بیت شہادت کی. سید سجاد کی شہادت ہے، امام باقر کی شہادت ہے، امام جعفر صادق کی شہادت ہے. تو اکثر یہ شہید ہوئے ہیں. ابھی منقبت شریف کے کچھ اشعار تھے جس میں سورہ کوثر کی بات آئی. سبحان اللہ. تو اللہ سبحانہ و تعالی عز و جل نے آپ دیکھیں کہ دین اسلام اور دین اسلام کے حوالے سے جو بھی مطالعہ کریں گے ان کے سامنے جو اشکال آئیں گے وہ سارے کے ساتھ بڑے حیرت انگیز طور پر معجزاتی اور کرامات. کوئی تصور نہیں کر سکتا کہ 6 برس میں جو بچہ 6 برس کی عمر میں اپنے ننیال اور ددیال دونوں سے دور ہے اور جغرافیائی اعتبار سے کہ پیارے آقا علیہ السلام اس وقت نہ مدینہ منورہ میں نہ مکہ المکرمہ ابوہ شریف کے مقام پر بنو تمرہ قبیلے کے قریب ہے اور وہاں والدہ کا وصال کا کمال ہو گیا. اب صرف ایک خادمہ حضرت ام ایمن رضی اللہ عنہ اور کوئی بھی نہیں. اور پھر یہودی ایسے دشمن لیکن یہی بچہ جا کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے گویا حکمت کے طور پر بالکل بے آسرا ہو گیا دنیا کی نظروں میں، ننیال ددیال سے دور بے آسرا. اور سورہ توحہ میں اللہ تعالیٰ نے اس طرف اشارہ بھی کیا. اور پھر ایک ایسے دین کو لا کر اس دین کے ابلاغ کا ذریعہ بن گیا وہی بچہ آج دنیا اسے خاتم المرسلین اور خاتم الانبیاء کے نام سے یاد کر رہی ہے. اور ان کا لایا ہوا دین ہی ہے وہ دیکھیں کس قدر. اور پھر اسی طریقے سے یہ دیکھیں کہ جتنے بھی خود آپ کے اپنے صاحبزادہ مکہ المکرمہ میں قاسم ہوئے انتقال کر عبداللہ ہوئے انتقال کر طیب و طاہر ہوئے انتقال کر پھر یہاں
مدینہ المنورہ میں ام المومنین سیدتنا ماریا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ابراہیم میں جو کچھ عرصے رہے اور شاید وہ رہ جاتے لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ عز و جل نے ایک امتحان لے لیا اپنے محبوب کا کہ محبوب یہ بتاؤ کہ یہ دو بچے ہیں ہمارے سے وابستہ، ایک حسین ہے ابراہیم، تو مجھے ایک چاہیے فوری کسے دینا پسند؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑے تخلیہ میں کی اور کہا کہ مجھ سے رب نے سوال کیا، تو میں نے اس پہ غور کیا کہ اگر میں اپنے بیٹے کی زندگی بچا دوں اور حسین قربان کر دوں تو تکلیف میں کتنے لوگ ہیں؟ مجھے بھی تکلیف ہوگی، میری بیٹی کو بھی تکلیف ہوگی اور میرے داماد کو بھی تکلیف ہوگی، تمام اہل بیت کو تکلیف ہوگی، تو اس وجہ سے میں نے کہا کہ نہیں، حسین کی مجھے زندگی چاہیے ابھی، اور ابراہیم کو اگر یہ حضرت اسرائیل علیہ السلام لینا چاہتے ہیں تو لے بھائی، اس سے مجھے تکلیف ہوگی اور ماریا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی یہ فیصلہ اور دے تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ ساری آگے کی اولاد و امجاد سب کی سب وہ شہادت کے مرتبے پہ فائز ہوتی ہے، اس کے باوجود کیفیت یہ ہے کہ جو اللہ نے وعدہ فرمایا تو وہ کثرت جو ہے وہ صرف ایک چیز کی نہیں ہے کہ فضیلت کی کثرت، عظمت کی کثرت، فضیلت و عظمت بھی اپنی جگہ، اہل بیت کی کثرت، امت کی کثرت، امت کے علماء کی کثرت، ٹھیک ہے، محبان اہل بیت کی کثرت، اور پھر دین اسلام کو ماننے والوں کی کثرت، وہ ایک کثرت کا ایسا نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہے کہ کتنی اللہ تعالیٰ نے کثرت عطا فرمائی کہ اگر صرف اہل بیت کی عظمت کے جلسے اور پیارے آقا علیہ السلام کی سیرت طیبہ سے متعلق میلاد شریف کے جلسے یہ کتنے ہوتے ہیں سال بھر میں، 2 سال میں، 1 صدی میں، ان کا کوئی شمار نہیں ہے، اتنی کثرت سے ان کا شمار نہیں، تو یہ کثرت پر کثرت ہے اللہ۔ تو ہم اللہ کے فضل و کرم سے جو محبت اہل بیت کے اعتبار سے ذکر کرتے ہمیں یہ چاہیے کہ اس محبت کو منتقل کریں اپنے بچوں کی طرف، کیونکہ حضور علیہ السلام نے یہ وصیت بھی فرمائی، نصیحت بھی فرمائی اور وعدہ بھی دیا، یہ وعدہ بھی دیا، علموا اولادکم محبت رسول اللہ، اپنی اولاد کو اللہ کے رسول کی محبت سکھاؤ، یہ نہیں کہا کہ میری محبت سکھاؤ، ہے نا، یہ جملے اس طرح کے بڑے گرامیٹیکلی طور پر بڑے اہمیت دیتے ہیں، یہ فرما دیتے ہیں علموا اولادکم محبتی، میری محبت اپنی اولاد کو سکھاؤ، نہیں، علموا اولادکم محبت رسول اللہ، اللہ کے رسول کی محبت سکھاؤ۔ پھر دوسری بات کہ علموا اولادکم محبت اہل بیت رسول اللہ، اللہ کے رسول کے اہل بیت کی محبت سکھاؤ اپنی اولاد، یہ بھی سکھاؤ۔ تو یہ وصیت ہے، اور یہ حضور علیہ السلام نے پردہ فرمانے سے 2 روز پہلے، 2 روز، تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اہل بیت سادات کرام ان کا جو مقام و مرتبہ ہے، ان سے جو محبت کرتا ہے، کہ دامن سے جو تمسک کرتا ہے وہ کامیاب ہوتا
ہوتا ہے مثل اہل بیت کا مسئلہ سفینۃ نوح فرکب علیہا، جو اس میں سوار ہوا سفینہ نوح ہے فنجا، نجات فنجا نجات کا کلمہ مولا ہی اسی وقت جاتا ہے جو یعنی آخرت کی منزلوں میں بھی کامیاب ہوتا وہ نجات۔ اور پھر فرمایا فَأَعْرَضَ عَنْهَا، جس نے اس سے روگردانی کی گریز کیا اور وہ دونوں جگہ دنیا میں بھی ہلاک ہو جائے گا اور آخرت میں بھی جا کر کے ہلاک۔ تو حضور علیہ السلام نے ہمیں قرآن ایک نظریے کی صورت میں دیا ہے، اہل بیت ایک پریکٹیکل کی صورت میں دیا ہے، اور یہ جو آپ نے فرما دیا کہ میں تمہارے درمیان تو بھاری چیزیں چھوڑے جا رہا آہدہما کتاب، اس میں سے ایک اللہ کی کتاب اور دوسرے میرے اہل بیت، ان دونوں سے اپنا تعلق جوڑ کے رکھو گے تو گمراہ نہیں اور حوض کوثر پہ آ کر مجھ سے مل جاؤ، یہی کام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اہل بیت کی سچی محبت عطا فرمائے، ہمارے بچوں کے دلوں میں ودیت فرمائے کہ ہم اہل بیت کا ذکر کریں، تذکرہ کریں اور ان کے لیے اپنی جانب سے گویا دیدہ و دل کو ہمیشہ فرش راہ رکھنے کی کوشش ہے۔ آمین آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا الحمدللہ۔